الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونشهد أن سيدنا وسندنا شفيعنا وشفاء صدورنا قرتنا وقرة عيوننا مطلوبنا مسعودنا وموجودنا ومقصودنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین۔ فکر دل ربا بل کے آیا روح ارض و سما بل کے آیا روح ارض و سما بل کے آیا روح ارض و سما بل کے آیا اور سب رسول خدا بل کے آئے اور وہ حبیب خدا بل کے آیا وہ حبیب خدا بل کے آیا۔ حضرت آمنہ کا دلارا حضرت آمنہ کا دلارا حضرت آمنہ کا دلارا وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا وہ شکستہ دلوں کا سہارا بے کسوں کی دعا بل کے آیا بے کسوں کی
دعا بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، اور وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ تاجداروں نے دیے سلامی، تاجداروں نے دیے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی۔ تاجداروں، ارے تاجداروں نے دیے سلامی، تاجداروں نے دیے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی۔ بے مثالوں کا اس میں گرامی، بے مثالوں کا اس میں گرامی، مصطفیٰ مجتبی بن کے آیا، مصطفیٰ مجتبی بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، اور وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ کیا ظہوری لکھے نعت احمد، کیا ظہوری، کیا ظہوری لکھے نعت احمد، مدح کرتا ہے قرآن جس کے، نعت پڑھتا ہے حسان جس کے، وہ میرا رہنما بن کے آیا، وہ میرا رہنما بن کے آیا، اور پیکرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، اور وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ حمد و ثنا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد لاکھوں درود و سلام، کروڑ ہاں کروڑ رحمتیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر نازل فرمائے، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب رکھے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 کا ترجمہ اور چند تفسیری فوائد اور مفسرین نے ان کے بارے میں
آیت کریمہ کی تشریح میں جو باتیں کی کہ حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں بیان کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ لفظ خاتم یا خاتم جو دونوں اعراب سے پڑھا جاتا ہے وہ بیان کیا تھا، اور آج انشاءاللہ العزیز اس سے آگے کی باتیں جو حدیثوں سے واضح ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، اور ایسی حدیثیں جو کہ بڑی مستند اور جامع انشاءاللہ بیان ہوں گی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اس پہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور ایمان ہے۔ اس میں جمیع صحابہ کرام، چاروں خلفاء، عشرہ مبشرہ، بقیہ صحابہ، تابعین اور تابعین سے جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، سراج الامہ حضرت امام اعظم نعمان ابن ثابت، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، اور آج تک اہل سنت کے اندر جتنے بھی لوگ گزر گئے، سب کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ حضور آخری نبی ہے۔ اس میں کوئی دوسری بات نہیں، بلکہ یوں سمجھے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمان نبوت کے آفتاب ہیں۔ جس طرح دنیا کا چاند رات کو چمکتا ہے اور سورج دن کو روشن کرتا ہے، تو آفتاب سے پوری روئے زمین روشن ہوتی ہے، تو اسی طرح آسمان نبوت کے آفتاب حضور ہیں، اور انبیاء علیہ السلام اس آفتاب نبوت کے ارد گرد روشن ستارے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ ارشاد فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سورۃ الاحزاب آیت کریمہ 45 اور 46، وہ 40 آیت کریمہ تھی، یہ 45 اور 46 ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے غیب کی خبریں بتلانے والے، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر، اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، اور اللہ کے حکم سے بلاتا، اور چمکا دینے والا آفتاب بنا کے بھیجا۔ کنز الایمان، ترجمہ کنز الایمان، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن سراج کا ترجمہ آفتاب دیگر آیات کے مطابق کرتے، فرمایا وجعل الشمس سراجا، بنایا آفتاب کو سراج، آفتاب کو سراج۔ تو یہی کئی آیت کریمہ کا لب لباب ہے کہ حضور علیہ السلام آسمان نبوت کے آفتاب ہے۔ تو آفتاب یہ دل کو چمکتا ہے اور روشنی کرتا ہے، اور چاند رات کو روشنی کرتا ہے، لیکن حضور ایسے چاند بھی ہیں، ایسے آفتاب بھی ہیں جو رات کو بھی روشن ہوتے ہیں اور دن کو بھی روشن ہوتے ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، وہ دنیا والوں کا چاند رات کو چمکتا ہے، صبح بے نور ہو جاتا ہے، لیکن میرا چاند محمد رات کو بھی چمکتا ہے، دن کو آفتاب بن کے روشن ہوتا ہے۔ اور فرمایا حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ بردہ شریف کے اندر فرماتے ہیں، فَإِنَّهُ شَمْسٌ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ
انوارها للناس فی الظلم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت کے آفتاب ہیں، تمام انبیاء اس کے ستارے ہیں، اور یہ ستارے اندھیروں میں لوگوں کے لیے اسی آفتاب نبوت کا نور ظاہر کرتے ہیں۔ وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَامِ، تمام انبیاء رسول اللہ سے فیض کے طالب ہیں اور فیض لیتے ہیں، خواہ وہ سمندر سے ایک چلو کے برابر ہو یا بارش میں سے ایک بوند کے برابر ہو، تو حضور ایسے واضح آفتاب ہے کہ تمام انبیاء یہیں سے فیض لیتے ہیں، تمام مرسلین یہیں سے فیض لیتے ہیں۔ اس کے اوپر احمد بریلوی نے بڑی پیاری بات کی ہے، وہ کہتے ہیں اس مسئلے کو سمجھاتے ہوئے، یہ دیار منبع نور ہے کہ یہ دیار باغ بطول ہے، ذرا صبا تو ادب سے چل کہ یہ بارگاہ رسول ہے، یہ دیار منبع نور ہے، یا سر جھکاتے ہیں انبیاء، یا فیض پاتے ہیں اولیاء، یہاں سب کے بھرتے ہیں جولیاں، یہاں سب کے بھرتے ہیں جولیاں، کہ یہ بارگاہ ہے رسول ہے، یہ دیار منبع نور ہے۔ تو حضور علیہ السلام اب ایسے آفتاب نبوت بن کے چمکے ہیں کہ جن کی روشنی قیامت کی فجر تک قائم و دائم رہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، کہ فرمایا میں نبیوں میں سے آخری ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، وانتم آخر الامم، پھر حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس طرح میں نبیوں میں آخری ہوں تم امتوں میں سے آخری امت ہو، اب کوئی اور امت آنے والی نہیں۔ تو اس پہ ہی ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ اعلیٰ حضرت یہاں بھی ایک بڑی پیاری بات کرتے ہیں، اپنے عقیدے کو کتابوں میں تحریر فرما کے مختلف کتب میں واضح کر دیا، اور کچھ ایسے نعتیہ اشعار حضور کی توصیف و ثنا میں لکھ کے عاشقوں کے دلوں کو محبت کی وہ روشنی عطا کرتے کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، حکمت اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کیا فرماتے ہیں، ہو سکے تو مل کے پڑھے، وہ کہتے ہیں سب سے اولا ہو سبحان اللہ، مل کے پڑھے اونچی آواز سے، سب سے اولا ہو، یہ تو ایسا کلام ہے کہ بچے بچے کو یاد ہے کہ سب سے اولا ہو ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اور آج کے مضمون کے لحاظ سے حضرت کیا فرماتے ہیں کہ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، اور شمع وہ لے کر
پڑھیے شامہ وہ لے کر آیا ہمارا نبی، اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا حضرت آدم علیہ السلام کے سر کے اوپر نبوت کا تاج رکھا، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب نبی، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت عیسیٰ روح اللہ، ہر نبی کے سر کے اوپر نبوت کا تاج رکھ، اور لیکن حضور جتنے تاجدار ہیں تمام کے آقا و مولا ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ۔ بھئی لائٹ گئی ہوئی ہے، پچھلے پنکھے سارے بند کرو، کوئی ادھر بیٹھتا ہے کوئی ادھر بیٹھتا ہے، قریب ادھر آ کے بیٹھو، سارے قریب ہو کے، جب لائٹ آ جائے گی پھر چلا دینا، کیونکہ جنریٹر چل رہا ہے تو مسئلہ ہو جائے گا۔ قریب میرے قریب آ کے بیٹھا کرو، یہ دور دور نہ سہارے لیا کرو، قریب آ کے بیٹھا کرو، مجھے بھی لطف آتا ہے، جتنے میرے قریب ہوتے مجھے مزہ آتا ہے۔ مل کے پڑھو، سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ، مل کے پڑھے، سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا۔ تو اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا، اور اعلیٰ حضرت نے عقیدہ ختم نبوت کے اوپر 1899 میں کتاب لکھی، پھر 1907 کے اندر لکھی، 1908 کے اندر قادیانی کے رد کے اندر کتابیں لکھی، اور یہ ایسا دور تھا اعلیٰ حضرت کا اور تاجدار گولڈا کا زمانہ قریب القریب ہے، ہم اثر ہوئے۔ اگر وہ بریلی کے تاجدار مجدد وقت حاضرہ ہے تو اعلیٰ حضرت تاجدار گولڈا پیر میر علی شاہ صاحب بھی اپنے وقت کے مجدد ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے حضرت کے اوپر جو عقیدہ ختم نبوت کا کام کیا اس کے اوپر بات ہوگی انشاءاللہ العزیز، اور اس مہینے کے آخر میں تاجدار گولڈا کا عرس منایا جاتا ہے، انشاءاللہ آپ کے اوپر لب کشائی کریں گے۔ اب میں آج جو عقیدہ ختم نبوت ہے وہ حدیثوں کی روشنی میں بیان کروں گا، اور ابھی جو حدیث بیان کرنے لگا ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قائد المرسلین و خاتم النبیین ہے، اور یہ حدیث جو میں بیان کرنے لگا ہوں یہ صحیح مسلم شریف کتاب المساجد جلد اول صفحہ نمبر 371 ہے، اور حدیث نمبر ہے 523، ترمذی الجامع الصحیح، اور یہ جلد ہے 4 اور صفحہ نمبر ہے 123، حدیث نمبر ہے 1553۔ امام احمد بن حنبل کی المسند، مسند امام احمد بن حنبل کہلاتی ہے، اس کی جلد 2 صفحہ نمبر 411، اور حدیث نمبر ہے 9326۔ یہ حوالے کوٹ کیا کرو تاکہ پتہ چلے کہ یہ بات کوئی عام بات نہیں ہے، بڑی اہمیت کی حامل۔ اور راوی حضرت ابو ہریرہ، آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قال فضلت علی الانبیاء بست، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے انبیاء پر 6 فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ کتنی فضیلتیں؟ 6 فضیلتیں، یکے بعد دیگر یہ حدیثیں جو آ رہی ہیں بڑی توجہ سے ان کو سنیے گا، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا اور معلومات بھی دینیہ نصیب ہو جائے گی، اور اگر بنظر غور و فکر ان کو سنیں گے تو دل میں عشق مصطفیٰ پیدا ہوگا، کیونکہ وہ الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو اللہ کے حبیب کی نبوت والی زبان سے نکلے، حضور کے ارشادات ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے انبیاء پر 6 فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، بستن، صرف حدیث میں 6 آئی ہیں، ویسے اگر میں بیان کروں یہ حدیث اپنی جگہ، اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں کہ تمام انبیاء کے معجزات اور کمالات ملائے جائیں، فرمایا میرے آقا کو اللہ نے ان سب سے زیادہ معجزات عطا فرمائے، کمالات عطا فرمائے ہیں۔ بس اس حدیث میں 6 فضیلتوں کا ذکر ہے، اور عقیدہ ختم نبوت بھی اس حدیث سے واضح ہو رہا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جامع کلمے عطا فرمائے، جوامع الکلم، جامع کلمے یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اترنے والا کلام بھی جامع ہے، اس جیسا کوئی کلام نہیں، قرآن جیسا کوئی کلام، جوامع الکلم، حضور جو باتیں ارشاد فرماتے ہیں جو وحی غیر مطلوب کہلاتی ہے، اور فرمایا کہ وہ حدیث بنتی چلی جاتی ہے۔ بڑے بڑے دنیا میں باتیں کرنے والے ہوں گے اور کلام کرنے والے ہوں گے، لیکن حضور جیسا کوئی نہیں ہے۔ ایک جامع الکلم فرمایا، یعنی میں مختصر باتیں کرتا ہوں لیکن ایسی کرتا ہوں جو جامع ہوتی ہے، کہ بڑے بڑے عقل مند، دانشور، فہم و ادراک رکھنے والے، بڑے بڑے فصاحت و بلاغت والے، بڑے بڑے معنی اور لغت کے جاننے والے، بڑے بڑے شعراء اپنا جب نبی پاک کے سامنے آتے ہیں تو ان کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں، ان کی زبانیں، اس کو کہتے ہیں جوامع الکلم۔ اعلیٰ حضرت ایک شعر کے اندر بیان کرتے ہیں پوری بات، کہتے ہیں تیرے آگے یوں ہے دبیلچے، آقا تیرے آگے یوں ہے دبیلچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہی، وہ کمال حسن حضور ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے 6 فضیلتوں میں جو پہلی فضیلت دی انبیاء پر جامع الکلم، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، دوسری فضیلت اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، یعنی ابھی ہم، دشمن ہمارا 1 مہینے کی مسافت پہ ہوتا ہے اور ادھر سے ہم چلتے اپنے غلاموں کے ساتھ، مجاہدین اسلام کے ساتھ، تو ان کو بھنک بڑھ جاتی ہے لشکر اسلام آ رہا ہے، تو ان کے دلوں میں ہمارا روب بیٹھ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں بھئی اب یہ کہاں عرب سے نکلے اور کہاں یہ کیس و کسریٰ کے محلات تک پہنچ گئے، کہاں ایران اور کہاں بیت المقدس تک یہ اسلامی فوجیں پہنچی ہیں۔ تو اللہ کے حبیب کا روب ان کے اوپر، حضور کا روب تو اپنی جگہ، بیت المقدس میں یہودی مائیں نا اپنے بچوں کو رات کو جو سوتے نہیں تھے ان کو یہ کہہ کے سلاتی تھی عمر آ رہا ہے۔ کون آ رہا ہے؟
عمر آ رہا ہے، تو جن کے غلاموں کا اتنا روب ہے اس آقا کا کیا مقام ہوگا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَحِلَّتْ لِلْغَنَائِمُ، تیسری فضیلت اللہ نے مجھے نبیوں کے اوپر جو عطا فرمائی ہے، فرمایا مال غنیمت میرے لیے حلال قرار دے دیا ہے، مال غنیمت بھی اور قربانی کا گوشت بھی ہے۔ پہلے قربانیاں لوگ دیتے تھے، اس کو ایک جگہ رکھ دیتے تھے، جانور کو ذبح کر کے آسمان سے آگ آتی تھی، اس کو جلا دیتی تھی، اور جس کی قربانی کو آگ جلا دے سمجھو اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ جب حضور آئے فرمایا محبوبہ قربانی قبول ہو گئی، گوشت تیرے غلام کھائیں بھی ہیں، استعمال بھی کریں، اوروں کو بھی کھلائیں، اللہ کو قبول ہے، اللہ کو قبول ہے۔ مال غنیمت میں جو مال ملتا تھا اس کو بھی رکھ دیا جاتا تھا، ایسے آگ آتی تھی جلا دیتی تھی۔ حضور فرماتی ہیں وہ استعمال نہیں کر سکتے تھے، لیکن اب مال غنیمت جو جنگوں میں ہمیں ملتا ہے، چاہے وہ لونڈیوں کی صورت میں ہو، چاہے درم و دینار کی صورت میں ہو، اور چاہے وہ تیر و تلوار کی صورت میں ہو، زرہ کی صورت میں، جنگی لباسوں کی صورت میں، گھوڑوں کی صورت میں ہو، وہ سب میرے غلاموں کے لیے میرے لیے حلال قرار دے دیا گیا۔ یہ تیسری فضیلت حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے نبیوں کے اوپر دی۔ چوتھی بات وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا ہے۔ جہاں بھی وقت نماز آ جائے اور ہم نماز پڑھیں سجدے کریں، وہ نماز قبول ہو جائے۔ کتنی فضیلتیں ہو گئی؟ 5۔ بڑے دھیان سے سنا کرو۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ الْكَافَةً، پہلے جامع القلم، نصرت بر 2، وحلت الغنام 3، وجعلت لي الارض طهورا ومسجدا 4۔ پانچویں وارسلت الى الخلق الكافة، حضور فرماتے ہیں کوئی نبی ایک بستی، ایک علاقے، ایک شہر کی طرف، زمین کے ایک ٹکڑے کی طرف آیا ہے، اللہ نے مجھے تمام کائنات کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے۔ یہ فضیلت اور کسی کو نہیں ملی، یہ حضور کو ملی۔ میرے نبی سب رسولوں کے، بولو سب رسولوں کے، ڈرتے ہوئے بول رہے ہو، سب رسولوں کے، سب نبیوں کے نبی ہیں۔ فرمایا وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، وہ نبیوں، یہ ووٹ کے دنوں میں بڑے نعرے لگ رہے تھے، بڑی آوازیں نکلتی تھی، اور حضور کی نبوت کی بات ہو تو پھر آوازیں نکالنے میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ مل کے پڑھو، وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، اور رسولوں میں رسول ایسے امام مرسلی ٹھہرے، اور حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، حسینوں میں، مل کے پڑھے، حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب بے خدا ٹھہرے۔ تو اللہ کے حبیب فرماتے میں تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا۔ اور چھٹی فضیلت جو انبیاء پر اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، جو آج ہمارا مضمون چل رہا ہے، اس بات کے عقیدے کی یہ واضح دلیل ہے، اور یہ حدیث میں بتا چکا ہوں، ترمذی کی بھی ہے، مسلم کی بھی ہے، مسند احمد بن حنبل کی ہے۔ حضور فرماتے ہیں وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور نبوت میرے اوپر ختم کر دی گئی ہے، اور میں نبیوں کو ختم کرنے والا، یعنی ان کی نبوت کو، اور سلسلہ نبوت کی آخری کڑی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس حدیث صحیحہ سے بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ حضور آخری نبی ہے، نبی پاک آخری
نبی۔ ایک اور حدیث میں بیان کرنے لگا اور یہ حدیث جو ہے ترمذی جامع الصحیح کتاب المناقب، اور یہ ہے جلد 5 صفحہ نمبر 587، حدیث نمبر ہے 3616، ترمذی الجامع الصحیح کتاب المناقب، اور دارمی السنن جلد اول صفحہ نمبر 39 اور حدیث نمبر ہے 47۔ اور راوی کون ہے اس حدیث کے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں قال جلس ناس من اصحاب رسول اللہ ينتظرونہ قال فخرج حتى اذا دنا منهم سمعهم يتذاکرون فسمع حدیثهم۔ سنو، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ چند صحابہ کرام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے کہ حضور آئیں، بات چیت تو آپ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ تو فرمایا قال فخرج، اتنے میں حضور آ گئے۔ نبی پاک حتی اذا دنا منہم سمعہم، نبی پاک بالکل ابے سامنے نہ آئے بلکہ اور کے اندر ہی تھے، تو حضور کھڑے ہو گئے۔ مسجد نبوی کی بات ہے، اور بہت سارے مسئلے اس حدیث سے حل ہوں گے۔ نبی پاک کھڑے ہیں آڑ میں، اور حضور سوچ رہے ہیں کہ میں دیکھوں تو صحیح میرے غلام کیا باتیں کرتے ہیں، یہ مسجد میں بیٹھ کے کیا باتیں کرتے ہیں جیسا ہم کرتے ہیں۔ سارا ہمارا حساب، سارا کھاتا مسجد میں ہی آ کے کھلتا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ کی تعالی علیہم مجمعین مسجد کے اندر کیا کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہنے والے صحابہ موجود ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے قریب ہوئے، یتذاکرون فسمع حدیثہم وقال بعضهم عجبا ان اللہ اتخذ من خلقہ خلیلا اتخذ ابراہیم خلیلا۔ آپس میں وہ باتیں کر رہے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ حضور نے سنا، ان میں ایک بول رہے ہیں کہ یار دیکھو حضرت عجب شان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا۔ تو پتہ چلا مسجد میں بیٹھ کے جرمٹ کے اندر نبیوں کا ذکر کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ تو عقیدہ واضح ہو گیا اہل سنت کا کہ ہم نبی کا میلاد کیوں مناتے ہیں، ہم اللہ والوں کا ذکر کیوں کرتے ہیں۔ تو یہ صحیح حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اور اس حدیث کو امام ابو عیسیٰ ترمذی نے ترمذی کے اندر اور امام دارمی نے اپنی سنن کے اندر نقل کیا۔ اگر یہ عمل غلط ہوتا، ناجائز ہوتا، تو صحابہ مسجد میں بیٹھ کے نبیوں کا ذکر نہ کرتے۔ تو ان کا ذکر کرنا اس بات کی بین دلیل ہے کہ مسجد ہو کہیں بھی ہو، نبیوں کا بیٹھ کے ذکر کرنا یہ صحابہ کی سنت۔ کس کی سنت ہے؟ نبی پاک سن رہے اپنے غلاموں کی گفتگو، وقال آخر ماذا بعجب من کلام موسیٰ کلمہ تکلیما۔ پھر ان میں ایک دوسرے صحابی بولے کہ یار یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ نے کلیم اللہ کو طور پہ بلا کے اپنے کلام سے مستفید کیا، کلام کیا۔ کہا بہت واقعہ بات تو اچھی ہے۔ اب تیسرے بول پڑے، وقال آخر فعیسیٰ کلمۃ اللہ وروحہ۔ ان میں ایک بولے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی تو کم نہیں ہے نا، وہ بھی تو اللہ کا کلمہ اور روح قرار پائے۔ وقال آخر آدم اصطفاہ اللہ وخرج علیہم فسلم وقال قد سمعت کلامکم وعجبکم ان ابراہیم خلیل اللہ وہو کذالک وموسیٰ نجی اللہ وہو کذالک وعیسیٰ روح اللہ وکلمتہ وہو کذالک وآدم اصطفاہ اللہ وہو کذالک لا وانا حبیب اللہ ولا فخرا۔ حضور قریب ہوئے، ان میں یہ کہنے لگے حضرت آدم بھی تو کم نہیں ہیں، اللہ نے انہیں بھی چن لیا ہے، فرشتوں سے سجدہ کرایا ہے، ان کو نبیوں کا جد بنایا ہے۔ حضور آگے بڑھے، آپ نے فرمایا میں نے تمہاری باتوں کو سن لیا، تمہارے کلام کو
سن لیا جو تم نے باتیں کی ہیں وہ غلط نہیں، بالکل وہ صحیح بات ہے۔ تمہارے کلام سچے، تمہارے قلوب و ذہن سچے، اور کیوں نہ سچے ہوں کہ ان نبوت کی نگاہ جو پڑ رہی تھی، حضور کی نگاہیں جو پڑ رہی تھی، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے پھر خود بھی نبیوں کی شان بیان کی۔ اب سنو آگے جو کلام ہے جو میں نے پڑھ دیا، عربی عبارت بھی پڑھ دی ہے، تاکہ یہ نہ بولے مولوی صاحب انچھڑ مار رہے ہیں۔ بات دلیل سے ہو تو ذرا زیادہ پائیدار اور مضبوط ہوتی ہے۔ بعض خطیب ایسے ہوتے ہیں وہ ایسی بات کر دیتے ہیں وہ سر سے بھی اوپر سے گزر جاتی، پتہ ہی نہیں چلتا سر کیا ہے پاؤں کیا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو بہت سارے جوش میں ہوش کھو بیٹھتے ہیں، تو تقریر وہی اچھی ہے کہ جوش بھی ہو اور ہوش بھی ہو، اور سب سے بڑی بات عشق رسول ہو، اور جو آپ کے اوپر ہے اور اس کا صدقہ مجھے بھی نصیب ہو رہا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے جیسے بیان کیا کہ ابراہیم ویسے ہی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ویسے، عیسیٰ علیہ السلام بھی ویسے، حضرت آدم علیہ السلام بھی ویسے۔ تو پتہ کیا چلا کہ حضور نے صحابہ کے مجمع میں کھڑے ہو کے نبیوں کی شان کو خود اپنی نبوت والی زبان سے بیان کر دیا۔ تو ایک مسئلہ یہ پتہ چلا ترمذی کی حدیث سے کہ نبیوں کی شانیں بیان کرنا اکٹھے بیٹھ کے صحابہ کی سنت، اور صحابہ کے جرمٹ میں نبیوں کی شان بیان کرنا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، اور سننا بھی حضور کی سنت ہے۔ تو آپ سنت مصطفیٰ بھی ادا کر رہے ہیں، سنت صحابہ بھی ادا کر رہے ہیں، تو یہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں۔ اور آگے حضور نے کیا فرمایا، الا وانا حبیب اللہ ولا فقرا، یاد رکھو میں اللہ کا حبیب ہوں لیکن فقر نہیں کرتا، انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ ولا فقرا، قیامت کے دن لواء حمد حضور فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں ہوگا، وانا اول شافع واول مشفع یوم القیامہ ولا فقرا، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے میں ہی شفاعت کرنے والا ہوں گا، میری شفاعت کو قبول کیا جائے گا، لیکن میں فخر نہیں کرتا، کیونکہ اللہ عزت و عظمت سے نوازے تو انسان کو فخر غرور نہیں کرنا چاہیے، عاجزی کرنی چاہیے۔ پرندے دیکھو نا کتنی بلندیوں پہ اڑتے ہیں، کتنے بلند ہوتے ہیں، لیکن سار ان کے نیچے کی طرف ہی ہوتے ہیں، سار ان کے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں ان پرندوں کو دیکھا کرو جو تمہیں دعوت فکر دیتے ہیں کہ ہم اتنی بلندیوں پہ اڑ کے پھر بھی ہمارے سر نیچے کی طرف ہی ہے، کہ اگر اللہ تعالیٰ عزت و عظمت کی دولت سے تمہیں مالا مال کر کے اگر بلندیوں کی اڑان عطا کر دے تو پھر بھی اس کی بارگاہ میں جھکا کرو، عاجزی کیا کرو، اللہ پہلے مجھے توفیق عطا فرمائے پھر آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انا اول من یحرک حلق الجنہ فیفتح اللہ لی فیدخلنیہا ومعی فقراء المؤمنین ولا فخرا، اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا اور میرے لیے اس دروازے کو کھولا جائے گا، لیکن میں فخر نہیں کرتا، وانا اکرم الاولین والآخرین ولا فخرا۔ اب جو آج کا موضوع چل رہا تھا اس عقیدے کی واضح دلیل اس حدیث ترمذی سے بھی ہوتی ہے، امام دارمی کی سنن سے ہوتی ہے، فرمایا میں اولین کا بھی سردار ہوں آخرین کا بھی سردار ہوں، ولا فخرا، لیکن فخر نہیں کرتا۔ تو پتہ چلا اس حدیث سے بھی یہ ثابت ہوا حضور اول بھی ہیں، حضور آخر بھی ہیں۔ اب آگے جو بات کرنے لگا ہوں اس کو بھی سنو، بڑی پیاری حدیث ہے، اور اس کے اندر بھی عقیدہ ختم نبوت کو واضح کر دیا گیا کہ عقیدہ ختم نبوت کتنا پیارا عقیدہ ہے، اور علماء نے اس کے لیے کتنی حدیثیں جمع کی اور اہل سنت و جماعت کے لوگوں کو بتایا۔ حضور فرماتے اسماء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری نبی کے معنی پر دلالت اس حدیث سے ہوتی ہے، اور راوی کون ہے؟ اور یہ حدیث پہلے سن لو، یہ حدیث ہے کہاں؟ بخاری الصحیح، بخاری شریف الصحیح، اور کتاب التفسیر، باب تفسیر سورۃ الصف، جلد 4، حدیث نمبر ہے
یہ حدیث نمبر ہے 3339. اور راوی کون ہے؟ عن محمد ابن جبیر ابن مطعم عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی خمسۃ اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماہ الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب. حضرت محمد بن جبیر ابن مطعم یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور صحابہ میں سے حضرت جبیر بن مطعم اور حضرت تمیم بن اوس الداری، ان دو کے بارے میں آتا ہے کہ ان دونوں صحابیوں نے خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہو کے، اندر جو کمرہ ہے خانہ کعبہ کا، پورا قرآن 2 رکعت میں ختم کر دیا. یہ 2 صحابی ہیں اور 2 تابعی ہیں. ایک حضرت اسید بن حضیر ہیں اور ایک حضرت نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے بھی کعبے کے اندر دونوں نے 2 رکعت کے اندر پورا قرآن ختم کر دیا. تو حضرت محمد بن جبیر بن مطعم اپنے ابی کی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لی خمسۃ اسمائی، اور میرے 5 نام ہیں. کتنے نام ہیں؟ 5. اس حدیث میں 5 کا ذکر ہے، اس لیے میں 5 ہی کہہ رہا ہوں، ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے 1000 اسماء عطا فرمائے. کتنے؟ 1000. اور بعد نے اس سے زیادہ بھی عطا فرمائے. قاری صاحب نے مجھے کتاب تحفہ دی تھی، وہ قبلہ ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو اس کے اندر حضور کے سارے اسماء. اور ایک کتاب ہے دلائل الخیرات کی شرح، مہندی الفاسی نے لکھی، اور وہ بھی حضور کے سارے اسماء ہیں. دلائل الخیرات کے اندر بھی حضور کے اسماء ہیں. اور قرآن پاک کوئی بھی اٹھا کے دیکھ لو، دائیں بائیں دیکھو، ایک پہ اللہ تعالیٰ کے اسماء ہوں گے اور ایک کے اوپر حضور کے اسماء ہوں گے. تو اس میں تو 100 نام ملتے ہیں ہمیں. تو نبی پاک کے بڑے نام ہیں، لیکن ان ناموں کے اندر 5 ناموں کا ذکر ہے. حضور فرماتے ہیں لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں. انا محمد وانا احمد، حضور فرماتے ہیں میں محمد ہوں، میں احمد ہوں. یعنی زمین پہ حضور کا نام محمد ہے، آسمان پہ آپ کا نام احمد ہے، اور نبیوں کے نزدیک بھی آپ کا نام احمد ہے. قرآن کریم کی آیت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں میرے بعد ایک ایسی ہستی آئے گی دنیا کے اندر جن کا نام ہوگا احمد، جن کا نام ہوگا احمد. تو یہ قرآن کریم کے اندر 28ویں پارے کے اندر بھی ذکر ہے. تو حضور احمد بھی ہے، حضور محمد. اب اس کے اوپر علیحدہ بحث ہے، محمد کی تعریف کی جائے یا احمد کی، تو اس میں بڑے معاملات ہیں. لیکن ہم جو موضوع لے کے چاہ رہے ہیں عقیدہ ختم نبوت، ہم نے اس پہ بات کرنی. وَأَنَا الْمَاحِ الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ، حضور فرماتی ہے میں ماہی ہوں اور اللہ نے میرے ذریعے کفر کو ختم کیا ہے. وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي، اور میں حاشر ہوں اور قیامت کے دن ساری مخلوق میرے قدموں پہ جمع کی جائے گی. وَأَنَا الْعَاقِبُ، میں عاقب ہوں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں عاقب ہوں، یعنی عاقب کا معنی پیچھے آنے والا. تو میں تمام نبیوں کے بعد آنے والا ہوں. اب آگے جو بات کرنے جا رہا ہوں یہ سنو. اور یہ حدیث بھی ابن عساکر نے مختصر تاریخ دمشق کے اندر لکھی ہے. تاریخ دمشق، تاریخ کے اوپر ایک کتاب ہے. ابن عساکر بہت بڑا ایک عالم ہے، تاریخ دان بھی ہے، محدث اور مفتی، بہترین عالم اور ولی کامل. ان کا مزار ابن عساکر کا یعنی سیریا کے اندر، ملک شام کے اندر ہے. ان کی کتاب ہے مختصر تاریخ دمشق، جلد اول صفحہ نمبر 162 ہے. اور یہ حدیث اس کے اندر لکھی ہے. حسام الدین ہندی کنز العمال کے اندر اور جلد 11 صفحہ نمبر 588 حدیث نمبر ہے
32,056۔ اس کے اندر وہ لکھتے ہیں، یہ کنز المال بہت بڑی حدیث کی کتاب ہے، تو اس کے اندر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں لما خلق اللہ آدم اخبرہ بنبی فجعل یرا فضائل بعضهم علی بعض فرعا نورا ساطعا فی اسفلہم۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ نے حضرت آدم کو تخلیق کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کیا پردے ہٹا دیے گئے، حجابات ہٹا دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا مشاہدہ کرایا، جو ان کی نسل سے نبی آنے ہیں، جو رسول آنے ہیں، وہ سارے دکھا دیے اللہ نے کہ اے میرے آدم یہ نبی ہوں گے تیری نسل سے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام ان کو دیکھتے جاتے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے حضرت آدم علیہ السلام جب پہنچے نا حضور تک تو کیا فرماتے ہیں نوراً ساطعاً فی اسفلہم، کہ دیکھا نیچے سے نور اوپر جا رہا ہے، نیچے سے نور اوپر جا رہا ہے۔ تو جب اس کی روشنی دیکھی، ضیاء پاشیاں دیکھی، تو فوراً بے قرار ہو کے پوچھنے لگے قال یا ربی من ھذا، یا اللہ یہ کس کا نور ہے؟ اللہ فرمانے لگا ھذا ابنک احمد ھو الاول والآخر وہو اول مشفع وفی روایت اول شافع۔ تو اللہ نے جواب دیا، فرمایا یہ آپ کا بیٹا احمد ہے، آپ کا بیٹا احمد ہے، یہ اول بھی ہے یہ آخر بھی ہے، اور سب سے پہلے انہی کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور ایک روایت میں سب سے پہلے یہ شفاعت کرنے والے ہیں، سب سے پہلے شفاعت کرنے والے ہیں۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت آدم نے آنکھ کھولی تو اللہ نے پردے ہٹائے اور اللہ کے عرش کے اوپر حضور کا نام دیکھا۔ کس کا نام دیکھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ لکھا تھا کہ یہ آخر الانبیاء و خاتم النبیین، یہ نبیوں میں آخری ہیں اور یہ تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ تو ایک روایت اور بھی سنو، اس کے اوپر بہت ساری باتیں ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا گیا یہ آپ کی نسل سے احمد ہیں اور آخری۔ پھر ایک روایت یہ بھی ہے جو مصنف عبد الرزاق نے نقل کی، یہ بڑا پائی کا مفتی تھا عبد الرزاق، بڑا ولی کامل، اور یہ امام اعظم سے پہلے غالباً یہ گزرے ہیں یا اسی دور کے ہیں۔ مصنف عبد الرزاق اتنے بڑے عالم اور متقی اور پرہیزگار تھے، مسجد نبوی میں درس حدیث دیتے تھے، اور ان کی زیارت کے لیے خضر علیہ السلام آتے تھے۔ خضر علیہ السلام کتنے پائے کے عالم ہوں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت مصنف عبد الرزاق نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ یہ کون ہے کہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے؟ تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے پیارے آدم علیہ السلام یہ تیری نسل سے احمد ہے اور یہ میرے محبوب ہے، میرے حبیب ہے، اگر ان کو پیدا نہ کرتا تو میں کسی نبی کو پیدا نہ کرتا۔ کسی نبی کو پیدا نہ کرتا تو حضور وجہ کائنات بھی ہیں، حضور مقصود کائنات بھی ہیں۔ یہاں نیازی صاحب نے بڑی پیاری بات، ٹائم تھوڑا رہ گیا، ابھی تو میں کافی حدیثیں رہتی ہیں جو آج کا مضمون میں لے کے چلا تھا، ٹائم ہی ختم ہو رہا ہے، لیکن ایک شعر پڑھتا ہوں، مل کے پڑھ لیجئے کہ رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے، رب سجایا نے سرکار واسطے، وہ سب کچھ بنایا یار نے ایک یار۔ قربان جاؤں میں تمہارے ذوق کے اوپر کہ رب محفلاں سجایا نے سرکار، دل یاد لئی بنایا تعریف لئی
اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، مل کے پڑھو اکھیاں بنائیاں سونے دے اللہ نے عرشاں فرشاں تے لایا جو رونقاں، او کھیڈاں رچائیاں سونے دے سب پیار واسطے، کھیڈاں رچائیاں سونے دے سب پیار واسطے، بولو کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، سب کچھ منایا یار نے ایک یار واسطے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام انہوں نے بھی بڑی خوشی اور مسرت کا اظہار کیا، اور ایک روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو آخری نبی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن حضرت آدم کے کندھوں کے درمیان لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ و خاتم النبیین، ان کے کندھوں کے درمیان لکھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ بھی لکھا تھا۔ اور یہ مہر نبوت کیا ہے؟ جو ہم عقیدہ ختم نبوت، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ دیگر کئی انبیاء ان کے ہاتھوں کے اوپر نشان ہوتا تھا، لیکن اللہ نے میرے دونوں کندھوں کے درمیان ختم نبوت کو نقش فرما دیا۔ اور یہ ختم نبوت کیا تھا؟ مہر نبوت کیا تھی؟ مہر نبوت بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جیسے یہ کبوتری کا انڈا نہیں ہوتا، انڈا یہ اتنی جگہ انڈے کی طرح گول اور سفید اور نورانی تھی۔ بعض نے بیان کیا کہ وہ گوشت کا ایک ٹکڑا مبارک تھوڑا سا ابھرا ہوا تھا، بعض نے بیان کیا ہے کہ وہ ابھرا ہوا ٹکڑا جس میں اطہر کا، اس کے اوپر منہ مبارک کی ایک گٹھان تھی بالوں کی، یہ نشانی تھی اللہ کے آخری نبی ہونے کی۔ تو یہ فیصلہ ہو چکا، یہ دنیا میں جھگڑ رہے ہیں، اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں لوگوں کنت نبیم وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم نبی بنے ہی نہیں تھے۔ پھر ارباد ابن ساریہ کی روایت ہے، اس کو میں نے ترمذی جلد 2 کے اندر یہ پڑھا ہے، اور یہ عربی عبارت بھی انصاریت ابن ارباد ابن ساریہ الرسول اللہ، ارباد ابن ساریہ روایت کرتے ہیں متا وجبت لک النبوت، میں نے عرض کی یا رسول اللہ نبوت آپ کے لیے کب واجب ہوئی؟ فرمایا وَإِن قَالَ إِنِّي عِنْدَ اللَّهِ مَكْتُوبٌ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، فرمایا میرے غلام تو کہتا ہے نبوت کب ثابت ہوئی؟ فرمایا میں اس وقت نبی تھا، یہ کب بھی نہ تھی، یہ کب بھی نہ تھی، یہ جب، یہ کب، یہ ادھر، یہ ادھر، یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ آقا پھر کیا تھا؟ کہا ایک خدا تھا، تیرا نبی کب خدا سے جدا تھا؟ وہ بھی تو وما ینطق عن الہوا تھا، ان ہوا الا وحی یوحا تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں اس وقت آخری نبی لکھا جا چکا تھا، ابھی حضرت آدم بن رہے ہیں۔ یہ عقیدہ ختم نبوت پہ یہ لوگ ہم سے جھگڑتے ہیں، فرمایا یہ ایسا پیارا عقیدہ ہے کہ ابھی کائنات بنی نہیں، آدم بنے نہیں، میرے مصطفیٰ آخری نبی بن چکے تھے، عالم نورانیت میں بن چکے تھے۔ اور مسند امام دہلوی نے مسند الفردوس کے اندر ایک روایت لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت جبریل آئے، آگے عرض کرتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا اولو یا آخر یا ظاہر یا باطن، نبی پاک نے فرمایا جبریل آج کیسے سلام کر رہے ہو؟ جب بھی آتے ہو کہتے ہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آج اول بھی آخر بھی ظاہر بھی باطن بھی۔ عرض کی آقا میں خود نہیں کر رہا، آج رب نے فرمایا میرے محبوب کو یوں ہی پکارو، آج میرے محبوب کو آج
یوں ہی پکارو کہ حضور اول بھی ہیں، حضور وہی ہے اول، وہی آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن۔ معراج کی رات اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ تاجدار کشور رسالت جب عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرف کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ فرمایا حضور اول ہیں، حضور آخر ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بات سمجھتے ہیں، ان کو پھر سمجھانا پڑتا ہے۔ تو اس کے اوپر علامہ اقبال بھی فرماتے تھے، وہ بچے دیکھے پڑھتے یہ اسکول دے بچے، وہ جمیٹری کا جڑا کام کرتے ہیں، پلکار ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، دائرہ کھینچتے ہیں کہ نہیں کھینچتے؟ یہ کھینچا دائرہ، تو ایک تو اوپر سے گھومتا ہے، ایک اندر ہی کھڑا رہتا ہے۔ پلکار کا ایک حصہ اندر ہی کھڑا ہے اور دوسرا ایسے گھومتا ہے۔ وہ جو کھڑا ہے جہاں سے یہ نکلا تھا گھوم کے وہی آ کے ختم ہو گیا۔ تو یہ جمیٹری بھی کوئی سبق دے رہی ہے، اگر کوئی سبق لینا چاہے، جہاں سے چلی وہیں آ کے پلکار کا وہ نوک، وہ سوئی رک گئی، بتایا کہ جہاں سے چلی وہیں واپس آ گئی۔ تو اشارہ دے دیا حدیث نے، حضور کائنات کی اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، ظاہر مدینے میں، باطن میں ہر عاشق کے سینے میں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عقیدہ ختم نبوت کے اوپر یہ چند باتیں میں نے پیش کی ہیں، اور اسی نبوت والی مہر کو چومنے کے لیے سلمان فارسی بڑے بےتاب ہوتے تھے، کیونکہ وہ 17 مقام پہ بکے، کس طرح مدینے پہنچے، لمبا چوڑا مقام ہے۔ آخری بات کر رہا ہوں کہ اس نشانیاں بتائی گئیں کہ وہ نبی صدقہ قبول نہیں کرتا، ہدیہ قبول کر لیتا ہے، صدقہ قبول نہیں کرتا، ہدیہ قبول کر لیتا ہے۔ آخری نشانی ہے کہ ان کی مہر نبوت کندھوں کے درمیان ہوگی، وہ اللہ کا آخری نبی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں مدینے میں بکتا بکاتا آ گیا، کھجور کے اوپر چڑھا ہوا تھا، میرے مالک کا ایک بھائی آیا، وہ غضب ہو گیا، ایک نبی ہے، انہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور مدینے میں آ گئے۔ تو سلمان فارسی بڑے خوش ہو گئے، کہتے میں نیچے آیا، میں نے کہا کیا بات ہے مجھے بھی بتاؤ۔ کہا میرے مالک نے غصہ کیا، مجھے تھپڑ مارا، چل اپنا کام سے کام رکھ۔ کہا خبر تو مجھے ہو گئی تھی اور بات سچی تھی، رات ہو گئی تو میں کچھ کھجوریں اکٹھی کر کے نا حضور کی بارگاہ میں لے گیا۔ پہلی ملاقات ہے تو یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے۔ آپ نے فرمایا صدقہ نبی کی ذات پہ حرام ہے، ہم صدقہ نہیں کھاتے ہیں، صحابہ کو دے دیا، غریب صحابہ کو تم کھاؤ۔ پھر کچھ دن گزرے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کھجوریں، یا رسول اللہ یہ ہدیہ ہے۔ فرمایا آؤ میرے غلاموں، میں بھی کھاتا ہوں، تم بھی کھاؤ، سلمان تم بھی کھاؤ۔ اور فرمایا ایک نشانی رہ گئی تھی، کوئی صحابی فوت ہو گئے تو ان کو جنت البقیع میں حضور دفنانے کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور ایک کونے پہ بیٹھے ہوئے تھے، سلمان فارسی آئے، فرمایا سلمان آپ پیچھے اپنی تیسری نشانی بھی پوری کر لے، تیسری نشانی بھی پوری کر لے۔ تو آپ نے اپنا کپڑا مبارک ہٹایا، سلمان فارسی فرماتے ہیں میں نے آگے بڑھا، میں نے مہر نبوت کو اسی طرح پایا جس طرح مجھے خبر دی تھی، میں نے آگے بڑھ کے چوم لیا۔ اور میرے استاد قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر مفتی عبدالعلیم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کو بھی حضور کی مہر نبوت کی زیارت ہوئی۔ حضرت نے 128 سال عمر پائی ہے، اگی میں آپ کا مزار ہے، بڑے عالم ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے بھی نبوت والی مہر چومنے کا شرف خواب کے اندر ملا، تو بڑا ہی خوش نصیبی ہوتی ہے۔ تو عقیدہ ختم نبوت کے اوپر چند باتیں، ابھی بڑا بیان رہتا ہے، میں تو کہتا ہوں یہ اتنا لمبا بیان ہے آپ تھک جائیں گے کہ مولوی صاحب ہر جمعے ایک ہی بیان رکھتے ہیں۔ اگر میں پورا سال بھی یہ بیان کروں، میں کہتا ہوں ایک ایک حدیث کی تشریح کروں، تو عقیدہ ختم نبوت کے اوپر 200 حدیثیں صحیح ہے، صحیح حدیثیں 200 کتنی، اور 100 قرآن پاک کی آیتیں۔ سال گزر جائے لیکن یہ عقیدہ ختم نبوت کا موضوع ختم، لیکن ایک جمعہ اور ہم اس کے اوپر جو ہمارے بزرگوں نے عقیدہ ختم نبوت، اور جو حضور نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 کذاب آئیں گے، اس میں 20 کے نام میں نے نوٹ کیے ہوئے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کلمات کو قبول و منظور فرمائے۔ یہ ہمارا انجمن محبت اہل بیت و صحابہ کرام پاکستان کے زیر تمام ہر 15 انگریزی تاریخ کو ہمارا پروگرام ہوتا ہے، ہمارے شبیر بھائی کے ہاں وہ آئے ہوئے ہیں، لیکن اس بار ہمارا ارادہ ہے، اور قاری ریاست کی بھی خواہش تھی، مسجد میں پروگرام عقیدہ ختم نبوت کے اوپر کوئی محفل نہیں ہوئی ہے، تو یہ محفل ہم مسجد میں کریں گے اس بار۔ تو اگلی بار پھر شبیر بھائی کے انشاءاللہ وہ سلسلہ جاری رہے گا، تو ان سے بھی
ذرا مؤدبانہ عرض کروں گا کہ اس میں تشریف لائیں اور جتنے آتے ہیں خیر آباد سعید الروضہ سے ہمارے عبد الخالق بھائی دیگر وہ بھرپور طریقے سے شرکت کریں. کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ تو بہترین عالم خطیب آئے گا اور انشاءاللہ بیان بھی ہوگا اور تعاون بھی کرنا ہے آپ لوگوں نے انشاءاللہ. تو جو بھی ہے سلسلہ اس میں تعاون یہ ہے کہ کثرت سے آپ شرکت کریں. تو انشاءاللہ یہ بروز جمعرات 15 ستمبر بعد نماز عشاء مسجد حاضہ میں عقیدہ ختم نبوت کے اوپر انجمن محبت اہل بیت و صحابہ پاکستان کے زیر انتظام یہ محفل ہوگی درس قرآن کریم کی اور موضوع ہوگا عقیدہ ختم نبوت. تو تمام نمازی حضرات سے ملتمس ہوں انشاءاللہ لنگر کا بھی انتظام کریں گے تو آپ تمام حضرات اس میں شرکت کریں. اللہ تعالیٰ ان کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام